صباحکم اللہ خیر دوستو، آج کمزور دل والے یہ سٹوری بالکل بھی نہ سنیں اور بچوں کو اس سٹوری سے دور رکھیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ مرعب اور بہت زیادہ خوفناک ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ آج کی سٹوری بشیر نامی شخص کی ہے، جس کا تعلق یمن سے ہے، جو رزق کی تلاش میں یمن سے ایتھوپیا جاتا ہے۔ بشیر کہتا ہے 2017 میں ایتھوپیا میں جاتا ہوں اور وہاں جا کے اپنے کوئی جاب کی تلاش میں لگتا ہوں کہ مجھے ایک کمپنی میں ڈرائیونگ کی جاب ملتی ہے، جس کا کام کسانوں کا سامان بیچنا تھا، اور جو کھیت کھلیان ہیں وہاں پر ان کو سامان میں مہیا کرتا تھا۔ میں نے اس کمپنی میں تقریباً 1 سال تک کام کیا، اور وہیں سے میرا بہت سارے لوکل لوگوں سے دوستی ہوئی، رابطے ہوئے، میں ان سے زبانیں سیکھا کرتا تھا تاکہ مجھے وہاں کی زبان آج ورنہ یمن تو آپ کو پتہ ہے کہ عربی ہے، تو ایتھوپین افریقی زبان کوئی الگ ہی قسم کی ہے، تو میں ان سے وہ سیکھا کرتا تھا۔ کہتے ہیں اسی دوران، اسی عرصے میں میری کمر میں شدید درد رہتا تھا، وہ گاڑی چلا چلا کے۔ تو ایسے ہی ایک دن ایک کسان جو کہ میرا دوست تھا، وہ میرے پاس آیا اور مجھے کہتا ہے تمہیں کیا ہو رہا ہے، تمہاری صحت دن پہ دن ڈاؤن ہو رہی ہے۔ اس نے کہا یار میری کمر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے یہ ڈرائیونگ کی وجہ سے۔ اس نے کہا کہ تم کیوں نہیں کوئی اور کام تلاش کر لیتے؟ کہتا ہے یار میں اور کوئی کام کیسے تلاش کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں۔ تو اس نے کہا اس میں حیرانگی والی کون سی بات ہے، تم میرے پاس کام کرو، میں تمہیں اچھی سیلری بھی دوں گا، کرنا کیا ہے کہ میرے کھیتوں کی چوکیداری کرنی ہے بس، اور کچھ بھی نہیں۔ تو میں نے سوچا کہ یار تنخواہ بھی صحیح ہے اور کام بھی کوئی اتنا بھاری نہیں، تو کافی سوچ بچار کے ساتھ میں نے اس کو ہاں کر دی۔ خیر میں نے اس کمپنی میں ریزائن کیا اور اس کے پاس اس کے کھیتوں میں چلا گیا، جہاں پر میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ اس کے پاس کام کرتے ہیں، تو وہ بہت بڑے رقبے کا وہ مالک تھا۔ اب میں حیران تھا کہ اس کے پاس اتنے زیادہ لوگ کام کرتے ہیں اور چوکیدار کوئی نہیں۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید اللہ نے یہ میرے نصیب میں لکھا ہوا، ان لوگوں کے نصیب میں یہ جاب کرنا نہیں تھا۔ تو خیر وہ مجھے بہت دور اپنے کھیت میں لے کے گیا، جو وادی کے اندر تھا، کافی اندر جا کے وہ کھیت تھا۔ اس کھیت میں بہت سے کافی کے درخت تھے، کافی جسے عربی میں بن بولتے ہیں، جس سے کافی بنتی ہے، وہ والے درخت تھے۔ اور اس مزرعے میں، اس کھیت میں 4 بہت بڑے درخت تھے جو اس کے اطراف میں تھے، اور ان درختوں کو دیکھ کے لگتا تھا کہ یہ بہت پرانے درخت ہیں۔ خیر میں آپ کو اس ایریے کی بات بتاؤں کہ وہ بہت کھلا، بہت بڑا فارم تھا، جس کے اندر ایک کمرہ تھا، اسی کمرے کو اس نے 2 منزل بنایا ہوا تھا۔ خیر یمن میں شروع میں چوکیداری کا کام کر چکا تھا اور کھیتی باڑی بھی میں کر چکا تھا، تو اس میں مجھے کوئی اچنبھے کی بات نہیں لگی کہ میرے لیے کوئی نیا کام نہیں تھا، اور نہ میں نے وہاں پہ کوئی پریشانی محسوس کی۔ خیر مالک مجھے کہتے ہیں یہ کمرہ ہے اور یہاں تم رہو گے، اس کا جو اوپر والا کمرہ ہے وہاں پر چاروں طرف کھڑکی ہے، تم اوپر بیٹھ کے چاروں طرف دیکھ سکتے ہو، اب تمہاری مرضی ہے، اوپر رہنا چاہو اوپر رہو، نیچے رہنا چاہو نیچے رہو۔ بہرحال یہ وہ کمرہ ہے۔ وہ کمرہ ایسے تھا کہ اسی میں سے ایک لوہے کی سیڑھی ان لوگوں نے اوپر کے کمرے میں اٹیچ کی ہوئی تھی، اوپر کا حصہ تھوڑا سا کاٹا ہوا تھا۔ لیکن مجھے ایک حیرانگی یہ ہوئی کہ اس کمرے میں ایسے تھا جیسے کوئی سالوں سے نہیں رہا، کیونکہ ہر چیز کے اوپر مٹی پڑی ہوئی تھی۔ خیر میں نے سارا گن صاف کیا، اور اوپر کے کمرے سے واقعی ایسا تھا کہ وہاں سے ہر چاروں طرف میں ایک ہی نگاہ سے دیکھ سکتا تھا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے کہ ٹائم تھا 12 بجے کا، مالک نے مجھے کھانا پانی دیا اور کہا اب میں چلتا ہوں اور تم کھیت کا خیال رکھنا۔ جب مالک چلا گیا تو میں نے پورے کھیت کا ایک چکر لگایا اور ہر ایک درخت کو دیکھا، اور جس کو دیکھنے میں لگا واقعی یہاں پر کچھ چوری نہیں ہوتی، کیونکہ وہ درخت کٹا ہوا نہیں تھا۔ آپ کو بتاؤں کہ ایتھوپیا میں کافی کا کام ایسے جیسے
سونے کا بندہ کام کر رہا، اس میں اتنی زیادہ پروفٹ ہے۔ خیر میں نے چکر لگایا اور واپس اپنے کمرے میں آیا، اور ٹائم اس وقت تھا 1:15 یا 17 ہوئے تھے۔ تو میں نے سوچا کھانا کھاتا ہوں اور تھوڑا سا آرام کر لیتا ہوں، کیونکہ پوری رات ابھی مجھے جاگنا تھا۔ تو میں نے کھانا شروع کیا، ابھی تھوڑا سا کھانا کھائے تھا کہ باہر کھڑکی سے میں نے دیکھا کہ سامنے ایک عورت کھڑی ہے۔ تو میں سوچ رہا ہوں کہ یہ عورت اتنی گرمی میں، شدید گرمی تھی، شدید، یہ یہاں کیسے آ گئی؟ اور یہ تو بہت دور کا ایریا ہے، یہاں پر کیسے آ گئی؟ اور وہ تو یہ بھی ہمارے کھیت کی حدود کے اندر کھڑی تھی۔ پھر میں نے سوچا شاید کوئی بکریاں چروانے والی ہے، کوئی بکریاں چراتے چراتے اتنی دور آ گئی ہو۔ لیکن حیرانگی والی بات یہ تھی کہ وہ بالکل ساکت کھڑی تھی، ایسے جیسے کوئی بت ہو۔ میں کھانا کھاتا رہا، ایک نظر اس کی طرف دیکھتا رہا۔ میں نے کھانا مکمل کیا اور کھڑکی میں جا کے کھڑا ہو گیا اور اس کو آوازیں دینے لگا تاکہ اس کو یہ پتہ چل جائے کہ یہاں پر کوئی چوکی دار ہے، مگر وہ بالکل بھی نہیں ہل رہی تھی۔ میں دوسری کھڑکی میں جا کے دیکھا کہ شاید اس کی بکری اس طرف ہو، دیکھا کہ اس کی کوئی بکری وہاں پر نہیں، اور جب میں واپس پہلی کھڑکی پہ جا کے دیکھتا ہوں تو وہ عورت غائب ہے۔ میں نے سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی چور ہو اور ابھی یہ کافی کی جو درخت ہے ان میں چھپ گئی ہو اور رات کو یہ کوئی چوری کر کے لے جائیں۔ تو میں جلدی سے نیچے اترا اور اس طرف گیا۔ میں نے وہاں جا کے سارا چکر لگایا، اطراف میں دیکھا، مگر کوئی بھی نہیں۔ پھر میں نے کہا شاید میرا وہم ہو، کیونکہ وہ ہل بھی نہیں رہی تھی، تو شاید میرا وہم ہو۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا اور سونے کی تیاری کرنے لگا۔ پھر کیا دیکھتا ہوں کہ وہ عورت دوبارہ وہیں کھڑی ہے۔ اب مجھے ڈر محسوس ہوا اور میں جلدی سے نیچے گیا اور نیچے کا مین دروازہ بند کر کے دوبارہ اوپر آ گیا۔ جب میں دوبارہ اوپر آیا دیکھتا ہوں تو وہاں کوئی عورت کھڑی نہیں ہے۔ خیر میں نے کہا ابھی میں سوتا ہوں اور رات کو دیکھی جائے گی جب یہ چوری کرنے آئیں گے۔ جبکہ میں خود سے باتیں کر رہا تھا کہ میرا وہم ہے، میرا وہم کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، پھر میرا وہم کیسے ہو سکتا ہے؟ خیر میں اسی کشمکش میں لیٹ گیا۔ ابھی مجھے لیٹے ہوئے کوئی 15 منٹ ہوئے تھے کہ مجھے آواز آتی ہے کوئی عورت میرا نام لے رہی ہے، بشیر، اور کوئی ایتھوپین زبان میں کچھ بولتی ہے جس کا مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں بہت ڈر چکا تھا۔ پھر مجھے آواز آتی ہے، میں اٹھنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن میرے جسم میں طاقت نہیں ہے۔ جب اس نے تیسری دفعہ میرا نام لیا تو میں اٹھ گیا اور مجھے اتنا پسینہ آیا ہوا تھا جیسے کہ میں کسی تالاب میں نہا کے نکلا ہوا ہوں۔ وہ آواز ابھی بھی میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اب مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں بیٹھ گیا اور کھڑکی سے دیکھنے لگا کہ شاید وہ مجھے عورت نظر آ جائے جو مجھے پکار رہی تھی، لیکن مجھے کوئی نظر نہ آیا۔ میں نے چائے بنائی، چائے پی اور سوچا نیچے جاتا ہوں اور جا کے جو یہ کافی کے پودے ہیں ان کی جو فالتو کی ٹہنی ہیں ان کو کاٹتا ہوں اور ان کو بالکل سیدھا کرتا ہوں، اور یہ میرے پاس تھوڑا سا تجربہ تھا پودے کاٹنے کا یمن میں۔ خیر میں نیچے گیا اور پودوں کی ٹہنیاں کاٹتا رہا یہاں تک کہ اندھیرا چھا گیا اور میں واپس اپنے کمرے میں آیا۔ کمرے کو میں نے نیچے سے بند کیا اور اوپر آ کے موم بتی جلا لی۔ میرے پاس ایک ٹارچ بھی تھی، وہ بہت بڑی ٹارچ تھی اور اس کی روشنی بہت تیز تھی، اور ایک بیٹری تھی جس سے ٹارچ کو چارج کیا جا سکتا تھا اور میں اپنے موبائل کو بھی اس سے چارج کر سکتا تھا۔ خیر موم بتی جلائی اور بیٹھ گیا، موبائل دیکھا تو رات کے 8 کا ٹائم تھا۔ میں نے گانے لگائے اور سننے لگا۔ میں ہینڈ فری لگا کے گانے سن رہا تھا اور مجھے اپنا یمن میں گزرا ہوا وقت، لمحات، اپنے دوست، اپنے گھر والے مجھے یاد آ رہے تھے۔ ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا ہوگا کہ موم بتی بجھ گئی۔ میں جلدی سے اٹھا اور موم بتی جلا دی۔
پھر تھوڑی دیر کے بعد موم بتی بجھ گئی۔ جب تیسری دفعہ ایسا ہوا کہ موم بتی بجھی تو مجھے لگا شاید ہوا سے، اس کی جو میں آپ کو بتاؤں کھڑکیاں تھیں، کھڑکیوں کے باہر بھی جالی لگی ہوئی تھی کہ بالکل بھی کوئی چیز بھی اندر نہیں آ سکتی تھی۔ تو میں نے کہا خالی بجھ گئی ہے تو بجھی رہنے دے، ایسے ہی میں اندھیرے میں ہی لیٹ گیا اور میں گانے سن رہا تھا۔ کیا ہوا کہ کسی نے میری ٹانگ پکڑ لی، میں نے اتنی زور سے چیخ ماری کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اتنی اونچی چیخ یا کوئی آواز نہیں نکالی ہوگی جتنی اونچی میں نے چیخ ماری۔ اس لمحے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرا دل باہر آ جائے گا، اس قدر میں خوفناک ہو گیا تھا۔ میں نے جلدی سے ٹارچ پکڑی، آن کی اور ادھر ادھر گھمائی مگر کوئی نہیں تھا۔ پھر میں نے نیچے ماری، کوئی نہیں تھا۔ مجھے لگا شاید کوئی اندر آ گیا چور اور وہ مجھے پکڑ رہے، مجھے باندھنے لگے تھے، مگر دروازہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بند کیا تھا۔ اندر تو کچھ انسان تو کیا چڑیا بھی اندر نہیں آ سکتی تھی۔ مجھے پھر بھی لگا کہ میرا وہم ہے۔ خیر میں نے موم بتی جلائی اور پھر سے ہی گانے سننے میں لگا رہا۔ اب کی بار موم بتی بند نہیں ہوئی، ایسا ہوا کہ جیسے کسی نے اس کو ہاتھ سے گرا دیا ہو اور وہ لڑکتی ہوئی میری آنکھوں کے سامنے آئی اور بجھ گئی۔ میں نے جلدی سے ٹارچ آن کی اور ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ میرے ساتھ کوئی کمرے میں ہے، مگر وہاں نظر کوئی نہیں آ رہا تھا۔ میرے دل میں ڈر بیٹھ چکا تھا، مگر پھر بھی میں گانے سن رہا تھا۔ پھر ایسے ہی 1 گھنٹے تک کچھ نہیں ہوا اور وہ جو خوف تھا وہ بھی ہلکا ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ میں ٹارچ بند کر دیتا ہوں، کہیں اس کی چارجنگ ختم نہ ہو جائے۔ پھر ایسا ہوا کہ مجھے میری گال کے اوپر گرم ہوا محسوس ہوئی۔ میں نے سنا کہ کوئی میرے کان کے قریب کر کے سانس لے رہا ہے۔ میں نے جلدی سے ٹارچ آن کی اور پورے کمرے میں گھما دی، دیکھتا ہوں کہ وہاں کوئی نہیں ہے۔ اس بار مجھے یقین ہو گیا کہ اس کمرے میں کچھ ہے۔ میں نے اعوذ باللہ پڑھا اور بیٹھ گیا کہ مجھے دوبارہ عورت کی آواز آئی جو میرا نام پکار رہی تھی، بشیر بشیر۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ تھی کہ اب کی بار آواز مجھے نیچے والے کمرے سے آئی۔ میں حیران تھا کہ عورت کمرے کے اندر کیسے آ گئی۔ بھائی میں سکڑ کے بیٹھ گیا، میرے جسم میں طاقت نہیں تھی کہ میں اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں۔ میں نے ٹارچ آن کی اور کرالنگ کرتا کرتا اس سیڑھی کی طرف سے میں نے نیچے لائٹ ماری تو جو میں نے منظر دیکھا میں وہیں پٹک گیا۔ وہ عورت، میں دیکھتا ہوں وہ عورت نیچے کھڑی ہے اور میری طرف اوپر دیکھ رہی ہے، اور وہ اس قدر خوفناک تھی کہ میں نے اتنی شدت سے اتنی زور سے چیخ ماری کہ وہ ایک طرف ہو کے غائب ہو گئی۔ اسی دوران میرے ہاتھ سے ٹارچ گر گئی اور میں ایسے ہو گیا جیسے میں مر گیا ہوں۔ مجھے کچھ بھی فیل نہیں ہو رہا تھا، ایسے تھا جیسے میں میری روح نکل چکی ہے۔ مگر آپ کو بتاؤں یہ ابھی شروعات تھی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ 2 افریقی لڑکے آتے ہیں، وہ دونوں مجھے بازو سے پکڑ کے اٹھاتے ہیں، لیکن میرے اندر جان بالکل بھی نہیں رہی تھی، بس میں دیکھ سک رہا تھا اور وہ مجھے لے کے جا رہے تھے۔ میں نے کوشش کر کے ان سے پوچھا کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، تو ان کا جواب سن کے ان کی بولی سنی تو مجھے بالکل بھی سمجھ نہ آئی کہ یہ کیا بول رہے ہیں۔ میں نے زندگی میں کبھی ایسی زبان نہیں سنی تھی۔ ان کا حلیہ یہ تھا کہ وہ بالکل ننگے تھے، بس چھوٹے چھوٹے کپڑے انہوں نے اپنی شرمگاہ کے اوپر لپیٹ رکھے تھے۔ ان کے بازو کے اوپر جو بال تھے وہ ایسے تھے جیسے بال نہیں کانٹے ہوں، وہ مجھے چبھ رہے تھے۔ میں ان سے چھڑوانے کی کوشش کرتا ہوں لیکن میرے جسم میں طاقت بالکل بھی نہیں تھی، بالکل میں بے حال ہو چکا تھا، بس ان کی طرف دیکھ سک رہا تھا۔
وہ مجھے اس کھیت کے درمیان میں لے گئے جہاں ایک بہت بڑا درخت تھا۔ جب وہاں پہنچا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں بہت سارے لوگ ہیں، کچھ گانے گا رہے ہیں، کچھ ڈانس کر رہے ہیں، کچھ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ میں حیران تھا کہ اتنے زیادہ لوگ کہاں سے آ گئے، ایک طرف آگ لگی ہوئی ہے اور اس کے گرد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن حیرانگی کی بات یہ تھی میری طرف کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے لگا جیسے کہ یہ کوئی افریقی ٹرائب ہے جو یہاں پر اپنی ان کی شادی ہے یا کوئی فنکشن ہے اس میں لیے یہ کر رہے ہیں۔ وہ جو باتیں کر رہے تھے مجھے اس کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر وہ جو دونوں لڑکے تھے وہ میرے لیے کھانا لے کے آئے، ایک پلیٹ میں، جو پلیٹ مٹی سے بنی ہوئی تھی گول سی، اس میں وہ گوشت لے کے آئے۔ مجھے اس قدر بھوک لگی ہوئی تھی مگر میں مارے خوف کے ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ پھر کیا دیکھتا ہوں کہ وہ جو گوشت لے کے آئے ہیں وہ کالا ہے، ایسے جیسے سڑا ہوا ہو۔ پھر جب میں نے اور غور سے دیکھا تو ایسے لگا جیسے یہ کسی جانور کی کھال اتار کے لے آئے ہیں، وہ بھی کچی پکی بھی نہیں ہے۔ میں ان دونوں لڑکوں کی طرف دیکھتا ہوں تو وہ سامنے ایک ٹکٹکی باندھ کے کسی طرف دیکھے جا رہے تھے، میری طرف کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا اور میں ایسے تھا کہ ہل ہی نہیں پا رہا تھا۔ وہ عجیب قسم کے لوگ تھے، ان کی پیچھے کمر سے کب نکلے ہوئے تھے۔ ان کو دیکھ کے تو میں سمجھ گیا کہ میں یہ کوئی انسان نہیں، نہ میں انسانوں کے بیچ میں ہوں، بلکہ یہ تو جنات ہیں اور میں جنات میں گھرا ہوا ہوں۔ پھر ایسا ہوا کہ اللہ نے میری زبان میں طاقت دے دی، اور آپ کو بتاؤں اس وقت میں بالکل بھی نماز نہیں پڑھا کرتا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ میری زبان میرا ساتھ دینے لگی، میں نے زور سے پڑھا بسم اللہ۔ بسم اللہ کہنے کی ضرورت تھی کہ اسی ٹائم، اسی لمحے میری آنکھوں کے سامنے سب غائب، ایسے جیسے یہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ آگے سارا منظر ایسے غائب تھا جیسے کوئی فلم چل رہی تھی اور اچانک کسی نے لائٹ بند کر دی ہو۔ میں خود کو دیکھتا ہوں کہ ایک درخت کے نیچے گرا ہوا ہوں، مجھے کوئی کسی قسم کی آواز نہیں آ رہی، یہاں تک کہ کیڑے مکوڑوں کی جو رات کو آوازیں ہوتی ہیں وہ بھی مجھے نہیں آ رہی تھی۔ میں نے خود کو اٹھایا اور کمرے کی طرف چلنے لگ گیا۔ میں ایسے تھا جیسے میں نشے کی حالت میں ہوں، ایسے ڈولتا ہوا میں چل رہا تھا۔ کمرے کی طرف جاتے ہوئے میں خود کے اوپر مارے خوف کے رو رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا میں کس طرح اپنے کمرے میں پہنچا، لیکن میری زبان کے اوپر بس یہی ورد تھا، بسم اللہ بسم اللہ۔ پھر جب میں کمرے میں آتا ہوں اور میں موبائل اٹھا کے دیکھتا ہوں کہ کیا ٹائم ہوا ہے تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ پھر مجھے دوبارہ آوازیں آنا شروع ہو گئی اسی درخت کے نیچے سے، مگر میں بس بسم اللہ بسم اللہ یہی ورد کرتا ہوا جا رہا تھا۔ وہ ہنس رہے تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اب میں ٹارچ آن کر کے بیٹھ گیا اور مجھے سمجھ لگی کہ اس کھیت میں چوکیداری کوئی کیوں نہیں کرتا، اور میں بس بسم اللہ کا ورد کرتے جا رہا ہوں، بس یہی پڑھتا رہا ہوں، جس سے میرے اندر ہمت آئی۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، میں کھڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا اور باہر دیکھنے لگا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہی عورت نیچے کھڑی میری طرف دیکھ رہی ہے اور مجھے آوازیں دے رہی ہے، بشیر بشیر۔ اس کی آواز ایسے تھی جیسے مجھے کوئی چبھ رہی، میرے کانوں کو اس کی آواز چبھ رہی تھی۔ میں جلدی سے اپنے بستر میں آ کے منہ کے اوپر کپڑا لپیٹ کے بس بسم اللہ کا ورد کرتا جا رہا ہوں۔ میں بہت ڈرا ہوا تھا۔ اللہ میرا وہ والا وقت مجھے معاف کرے، اس وقت مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا، بس بسم اللہ، اس کے علاوہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا، نہ میں نماز پڑھا کرتا تھا۔ میرا گلا بالکل خشک ہو چکا تھا، میں رو رہا تھا لیکن میرے آنسو نہیں نکل رہے تھے، وہ پسینے سے سارا میرے جسم کا پانی ختم ہو چکا تھا۔ میں بس کمبل میں منہ دیے، بستر میں منہ دیے بس بسم اللہ ہی پڑھتا جا رہا تھا کہ اچانک کھڑکی کے کھلنے اور بند ہونے کی آواز شروع ہو جاتی ہے۔
میرے اندر اور کوئی طاقت نہیں تھی نہ، اور مجھے کچھ آتا تھا پڑھنے کے لیے، بس میں بسم اللہ کا ورد کرتا جا رہا ہوں کہ کھڑکی کی آواز آنا بند ہو گئی اور سناٹا چھا گیا۔ پھر میں نے کپڑے سے منہ نکالا، ٹارچ جل رہی تھی اور کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا، اور اب تو ٹارچ بھی بند ہونے کے قریب تھی کہ اس کی لائٹ مدھم ہو چکی تھی۔ میں نے موبائل پکڑا، سوچا کہ مالک کو کال کرتا ہوں یا دوستوں کو کال کرتا ہوں، مگر موبائل کا نیٹ ورک نہیں تھا، جبکہ اس وقت ٹائم بھی 2:45 کا تھا۔ پھر اچانک لوگوں کی آوازیں آنے لگ گئیں، لیکن اس وقت وہ آوازیں تھیں ہم ہم ہم، بالکل بھی انسانوں کی آوازیں نہیں تھیں، جیسے وہ بالکل ہلکی ہلکی مدھم آواز میں ہم کر رہے تھے۔ پھر اچانک کیا ہوتا ہے کہ درختوں کی آوازیں شروع ہو جاتی ہیں، جیسے کوئی طوفان میں درخت ایک دوسرے میں ساتھ بجتے ہیں یا اوپر چڑھ کے کوئی ان کو ہلاتا ہے، اس طرح شور برپا ہو گیا وہاں پر۔ پھر اچانک سے ساری آوازیں بند ہو گئی اور میں مارے خوف کے ایک طرف ہو کے سکڑ کے بیٹھا ہوا تھا، اور 15-20 منٹ کوئی یا کسی قسم کی آواز نہیں آئی کہ اچانک پھر نیچے سے مجھے عورت کی آواز آئی، بشیر۔ اس بار میں کمبل میں منہ لے کے لیٹ گیا، بالکل بھی منہ نہیں نکالا اور ورد کرتا ہوا جا رہا ہوں، لیکن یہ ہوا کہ میرے منہ سے ورد بھی نہیں نکل رہا، بالکل کوشش کر رہا ہوں، بالکل بھی میرے منہ سے ورد ادا نہیں ہو رہا۔ پھر کسی نے میرے ہاتھ کو پکڑا، میں نے اتنی زور سے چیخ ماری کہ میں بے ہوش ہو گیا، اور جب مجھے ہوش آیا تو 11 دن کے بعد ہسپتال میں مجھے ہوش آیا، ایک طرح سے جیسے میں کومے میں ہوں۔ تو جب مجھے ہوش آیا تو وہ مالک بھی وہیں کھڑا تھا، تب میں نے اس سے پوچھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ تو خوف سے تیرے دماغ میں کچھ ہو گیا تھا، بالکل بھی تو ہل جل نہیں سکتا تھا، بس زندہ تھا۔ تو پھر اس سے میں نے سارا اپنا واقعہ پوچھا کہ تم لوگ مجھے کیسے وہاں پر یہاں لے کے آئے۔ تب اس نے مجھے بتایا کہ اگلی صبح جب میرا بیٹا تمہیں کھانا دینے کے لیے گیا تو اس نے دیکھا کہ تم کمرے میں گرے ہوئے ہو، وہ سمجھا کہ تم مر گئے ہو۔ اس نے مجھے کہا بشیر مر گیا ہے، تو میں اور وہاں سے اور لڑکوں کو لیا اور کھیت میں آیا، جب دیکھا کہ تمہارا کمرہ بند ہے، کہیں سے اندر نہیں جا سکتے، تو پھر وہاں سے سیڑھی اٹھا کے اوپر لگائی اور وہ جالی توڑ کے اندر گئے اور تمہیں وہاں سے اٹھا کے تو ہسپتال لے کے آئے۔ یہ میری ایک رات تھی، جس میری ایک رات نے میرا ایک کرتا ختم کر دیا، ایک میرا کرتا خراب ہے، اور نہ میری شادی ہوئی۔ اب میں جبوتی میں ہوں اور یہاں پر میرے بہت برے حالات ہیں، دعا کرنا اللہ میرے حالات اچھے کر دے۔ تو دوستو یہ تھا بشیر کا واقعہ جو اس کے ساتھ پیش آیا۔ پسند آئے تو لائک کریے گا، شیئر کریے گا، کمنٹ کریے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔